دنیا میں بہت بڑے بڑے عجوبے پائے جاتے ہیں۔ کیسے اتنے بڑے بڑے اہراموں کو اتنی اونچائی تک پہنچایا گیا؟ سب سے بڑے اہرام کی اونچائی تقریباً 485 فٹ دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت کوئی خلائی مخلوق تھی جس نے ان سب پتھروں کو اکٹھا کیا اور ایک شکل میں ڈھالا۔ چلتا ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، چلتا ٹی وی کے پروگرام دلچسپ و عجیب معلومات میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ معلومات دینے جا رہی ہوں۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے عجوبے پائے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا عجوبہ اہرام مصر بھی ہے۔ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ یہ کس طرح تعمیر کیا گیا اور کن کن لوگوں نے اس تعمیر میں حصہ لیا۔ ناظرین، آج سے تقریباً 4500 سال قبل ہتھیار اور ٹیکنالوجی کے نام پر صرف ہتھوڑی اور چھینی ہی موجود تھی۔ تب کیسے 26 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کو تراشا گیا جس میں ہر پتھر کا وزن 1 ٹن سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ کچھ پتھروں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے بڑے اہرام کی اونچائی تقریباً 485 فٹ دکھائی دیتی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اس وقت انسانی تہذیب اتنی ترقی یافتہ تھی ہی نہیں، تو کیسے اتنے بڑے بڑے اہراموں کو اتنی اونچائی تک پہنچایا گیا؟ یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت انسان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تھی کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کاٹا گیا اور اتنی بڑی اونچائی تک پہنچایا گیا، یا پھر کیا اس وقت کوئی خلائی مخلوق تھی جس نے ان سب پتھروں کو اکٹھا کیا اور ایک شکل میں ڈھالا؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں موجود سب سے بڑے اہرام کو بنانے میں تقریباً 30 سال کا وقت لگا۔ اس تھیوری کے مطابق ایک اہرام کو بنانے میں بڑے بڑے پتھروں کو کہیں دور سے لایا گیا۔ اس وقت پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اس وقت لوگوں نے پتھروں کو اوپر کھینچنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جس میں لکڑی کے اوپر پتھروں کو رکھ کر اوپر کھینچا جاتا تھا۔ لیکن اس تھیوری نے بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دیے کہ کیسے 2 لاکھ پتھروں کو اونچائی پر پہنچایا گیا، یا اگر ہم اس تھیوری کو درست بھی مان لیں تو تقریباً ایک بڑا اہرام بنانے میں 1 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اس حساب سے روزانہ 400 پتھروں کو لا کر اور تراش کر اوپر لے جانے میں اور اپنی جگہ لگانے میں صرف 5 منٹ کا وقت لگا ہوگا، اور تب جا کر اہرام تیار ہوگا، اور صرف 5 منٹ میں ان پتھروں کو بغیر کسی مشین کے اٹھا کر اوپر پہنچانا ممکن نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اس تھیوری کو ماہرین نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ اس اہرام کو بنانے کے پیچھے کسی خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، جنہوں نے مصر میں رہنے والے لوگوں کو اس اہرام کی تعمیر میں مدد فراہم کی۔ اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو ان کے درمیان جوڑ کو تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ دریائے نیل کے کنارے پر واقع ان اہراموں کی مثلث نما شکل کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مثلث نما شکل میں ہوگی اس پر مقناطیسی لہریں مرکوز ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز ان میں گلنے سڑنے کے لائق نہیں رہتی۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ مصر کے فرعونوں نے اپنی بوسیدہ شدہ لاشوں کو بچانے کے لیے اس مثلث نما شکل میں بنایا۔ فرینچ سائنسدانوں نے بتایا کہ ان اہراموں کو بنانے کے لیے پتھروں کو کہیں دور سے نہیں لایا گیا، بلکہ انہیں یہیں پر ان کے آس پاس ہی بنایا گیا، جس میں کنکریٹ استعمال کیا گیا تھا۔ اس کنکریٹ کو بنانے کے لیے مٹی، چونا اور پانی کا استعمال کیا گیا۔ اس مکسچر کو لکڑی سے بنے ہوئے سانچوں میں ڈال کر دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، اور کچھ دیر پڑا رہنے کے بعد یہ مکسچر بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں بن گئے۔ اس کی سچائی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اگر آپ کوئی معلومات ہمیں دینا چاہتے ہیں یا اپنی پسند کی ڈاکومنٹری سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔